الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت والد ماجد مدد العمر کی گزشتہ 2 ہفتوں سے تقریباً طبیعت خراب تھی اور بخار تھا شدید، خاص طور پہ پچھلے جمعے کو. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی سب کی دعاؤں سے الحمدللہ بخار اتر گیا. چونکہ بہت زیادہ بخار تھا اور شدید انفیکشن تھا، تو اس وجہ سے ڈاکٹروں نے منع فرمایا ہے کہ ابھی تقریباً ہفتے 2 ہفتے تک وہ گھر پہ رہیں، زیادہ ہجوم میں نہ جائیں. تو انشاءاللہ جمعہ کے لیے شاید تشریف لائیں، لیکن باقی حالات میں آج کل وہ آرام کر رہے ہیں کیونکہ کمزوری بہت زیادہ ہے. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ تمام حضرات دعائیں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یاب فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر عافیت کے ساتھ اور صحت اور عافیت کے ساتھ قائم رکھے، آمین. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے چھوٹا سا ایک قرآن کریم کی آیت کا حصہ پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد طلب کیا کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. انسان کو ہم جو دنیا میں آئے ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ نے جو پیدائش کی ہے، یہاں بھیجا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اندر احساسات رکھے ہیں، ہمارے اندر خوشی کا بھی احساس ہے، تکلیف کا بھی احساس ہے، اور زندگی میں دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی تکلیف بھی آتی رہتی ہے اور خوشیاں بھی ملتی رہتی ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر، کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے. کیونکہ 2 ہی حالتیں انسان کے ساتھ ہر وقت درپیش ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ دونوں حالتیں بیک وقت پیش نہ آئیں. یا تو وہ تکلیف میں ہوگا اور یا پھر خوشی میں ہوگا. اگر خوشی میں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہے، اور تکلیف میں بھی ہے تو بہت ساری خوشیاں بھی ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو ہر خوشی کے ساتھ ایک غم ہے اور ہر غم کے ساتھ ایک خوشی ہے. جیسے آپ یوں کہیں کہ جیسے جہاں بھی پھول ہوتا ہے وہاں کانٹے ہوتے ہیں،
تو اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن کے لیے جو تکلیف ہے اس کو بھی ایک نعمت بنایا ہے، بعین طور کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تکلیف پر جو بندہ صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز بہترین بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ تو انسان کو جو ہم اس وقت دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارا دل کرتا رہتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو، ان کی مسلمانوں کے حالات دیکھ کر، ہمارے ملک کی حالات دیکھ کر، اور طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی پریشانیاں، مہنگائی اور بھی تمام چیزیں، ان تمام چیزوں پر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان مسلمان ممالک میں زیادہ تر مسلمان پریشان حال ہیں، غیروں کا تسلط ہے اور مجبور اور مغلوب ہیں، اپنی بات صحیح طرح نہیں کر سکتے۔ سب پتہ ہے آپ کو کہ کس ملک میں کیا صورتحال ہے۔ یہی حال ہمارے ملک کا بھی ہے کہ یہاں پر مسلمان وقتاً فوقتاً کبھی کسی وبا کی تو کبھی کسی آفت کی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ہم لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو در حقیقت آتی ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت سے آتی ہیں۔ ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو۔ تو ہماری سوچنا بھی، جو ہم سوچ رہے ہیں آج، جو بھی بات کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کوئی کام بھی انسان کرتا ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی نے لکھا ہوا ہے ام الکتاب کے اندر کہ یہ کام بندہ کرے گا۔ تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تقدیر کا کوئی شخص انکار ہی نہیں کر سکتا۔ کسی کو کس وقت موت آئے گی، کس کو کتنا رزق عطا فرمایا جائے گا، یہ سب چیزیں انسان کے اس وقت لکھ دی جاتی ہیں جب وہ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 3 یا 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے پیٹ میں، اسی وقت یہ تمام چیزیں اس کے لیے طے کر دی جاتی ہیں۔ اور چنانچہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تقدیر اس قدر اہم ہے، اس قدر غالب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اتنی ساری زندگی اتنے نیک اعمال کرے، اتنے نیک اعمال کرے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جائے، لیکن تقدیر غالب آ جائے گی، اور اگر تقدیر میں لکھا ہوگا کہ اس کو جہنم میں جانا ہے تو تقدیر غالب آ جائے گی اور وہ جہنم میں چلے جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ساری زندگی انتہائی برے کام کرتا رہے یہاں تک کہ جب جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جائے تو پھر تقدیر غالب آ جائے گی اور وہ جہنم میں، جنت میں چلے جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہی ہے تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے، جب اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ نیک کام اس کی جنت میں جائے گا، تو اس کے لیے وہ نیک کام آسان کر دیا جاتا ہے۔ فَسَيُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے وہ نیک کاموں کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ کوئی جہنم میں جاتا ہے تو اس کے لیے نیک کام مشکل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سددوا وقاربوا، اپنی طرف سے محنت کرتے رہو۔
تو گویا کہ انسان اپنے عمل کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیانی کیفیت ہے. ہر وقت ہر انسان اپنے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، یا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں لازماً والعیاذ باللہ جہنم میں جاؤں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے، جو کہ صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے رازدار تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کی فہرست بتا رکھی تھی اور فتنوں کے حالات وغیرہ. تو ان سے جا کے پوچھتے تھے کہ کہیں میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے. کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے. اور حضرت عمر کے بارے میں سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ انتقال کے وقت فرماتے تھے کہ اگر میرا مجھے برابر بھی چھوڑ دیا جائے تو میرے لیے یہ بھی بڑی بات ہوگی. اتنا ایک طرف خوف اور ایک طرف رجا، یعنی کتنی زیادہ، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے بھیجا جائے گا، آپ کے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں بھیجا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی. تو کوئی بندہ کتنی نعمت کر لے، کتنے نیک کام کر لے، وہ اپنے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. لیکن انسان کا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور یہ سوچنے لگے کہ اب تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. جب تقدیر میں آپ کو پتہ ہوگا، اب تو ماشاءاللہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ تقدیر کی بھی ایک قسم ہے، تقدیر معلق. اس میں یہ ہے کہ کوئی سبب اختیار کرو گے تو وہ چیز تمہیں مل جائے گی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ سبب اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اگر ہم نے دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، اس سے آپ ہمیں نکال دیجئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نکال دیں گے. یا کوئی تدبیر اختیار کی. اب تدبیر جو ہے نا وہ توکل کے منافی نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں بیمار ہو جاؤں تو میں دوا کھاؤں، دوا سے صحتیاب ہو جاؤں گا، تو یہ تدبیر مجھے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ گویا کہ میرا والعیاذ باللہ کوئی توکل اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے. تو یہ بات نہیں ہے. دوا کھائے لیکن دماغ میں یہ رکھے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. وہ کیا پتہ کہ چھوٹی سی دوا میں، چھوٹی سی پڑیا میں ایک فائدہ ڈال دے، اور ہو سکتا ہے فائدہ نہ ڈالے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ایک دوا کھاتے ہیں تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں وہ دوا کھاتے ہیں تو ان کو اس سے اور زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، یا ان کے یہ مضر ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ کس کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے، کس کے لیے نہیں ہے. لیکن تدبیر بہرحال اختیار کرنی چاہیے اپنے طور پہ. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں صحرا میں جاتا ہوں تو میں اپنے اونٹنی کو کیا کھلا چھوڑ دوں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کروں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اعقل ساقیہا وتوکل علی اللہ، کہ پہلے اس کے پنڈلی کو باندھو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. گویا کہ پہلے تدبیر اختیار کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. تو ہمیں جو دنیا بھر میں ہر وقت مختلف قسم کی جو پریشانیاں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر تکلیف پر ایک انعام رکھا ہے.
ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کسی بہت اونچے مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اعمال بعض ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے پہ پہنچ سکے، تو اس کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا فرما دیتے ہیں، کسی ایسی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، جب وہ صبر کرتا ہے تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تکلیف یا مصیبت بھی ایک طریقے سے جو ہمارے اوپر مختلف نوع قسم کی ہم لوگ آئے دن سنتے رہتے ہیں، تو اس پہ صبر کرنا یہ ایک ثواب ہے، اور اس کے لیے دعا کرنا یہ بھی ضرورت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر صبر کرے تو دعا نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ بعض بزرگ حضرات ایسے فرماتے تھے کہ وہ جب ان کو کوئی بیماری ہوتی تھی تو یہ فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ جو بیماری ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری اس بیماری کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے۔ اور بعض حضرات جو ہے وہ یہ بھی کرتے تھے کہ ساتھ ساتھ اپنے ان اچھی چیزوں کی طرف غور کرتے تھے کہ وہ جو چیزیں صحیح ہیں، اگر کسی جگہ تکلیف ہو رہی ہے تو پھر یہ کہتے تھے کہ دوسرے اعضاء کے اندر دوسری جگہ پر تو الحمدللہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس طریقے سے صبر کرتے تھے۔ تو انسان اپنا زاویہ نگاہ ہمیشہ درست رکھے۔ یہی فرق ہے مومن میں اور کافر میں، کہ مومن جو ہے وہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رجوع رکھتا ہے۔ پریشانی ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توکل کرتا ہے، اور کافر جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے اسباب پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو اسباب اختیار کروں گا تو اس کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہو جائے گی، لیکن جو ہمارے دین نے ہمیں سکھلایا وہ یہ کہ سبب جو ہے نا یہ بھی صرف تاثیر اس وقت دیتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کی اجازت ہو، اس کے بغیر وہ سبب بے تاثیر ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی کافر آیا اور ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، اور ان سے کہنے لگا کہ میں اپنے ساتھ یہ زہر کی شیشی لے کر آیا ہوں، تو کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو میں زہر پی لوں گا، اور یہ زہر اتنا سخت ہے کہ آج تک کسی نے اس کا ذائقہ نہیں چکھا، جو کھاتا ہے اس کو فوراً مر جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ واقعی یہ زہر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ زہر پی لے گا تو مر جائے گا اور اس طرح مر جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا لاؤ مجھے دو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی چیز بھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے تاثیر پیدا نہ کرے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، وہ پڑھا اور پڑھ کے جو ہے وہ پوری زہر کی شیشی انڈیل لی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایمان اتنا اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین، اتنا ایمان تھا کہ ان کو بھروسہ تھا کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے تو پھر جو تکلیف بھی آتی ہے تو اس کو انسان جو ہے وہ ہنس کے کھیل لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ ہم نے حدیث میں پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی آدمی کو کوئی اہم معاملہ پیش ہو یا کسی آدمی سے کوئی کام کروانا ہو تو وہ کیا کرے، وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ صلاۃ الحاجت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اچھی طرح وضو کرے، اپنے اعضاء کو اچھی طرح دھوئے، کیونکہ وضو کرنے سے انسان کے سارے گناہ ڈھل جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو وضو اچھی طرح کرے، اس پہ آدمی جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے تو اس کے ظاہر اور باطن دونوں صاف ہو جاتا ہے۔
اور پھر یہ پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ دعا پڑھ کے آدمی وضو کرے اچھی طریقے سے. اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز خشوع و خضوع سے پڑھے، اور اس کے بعد پھر ایک دعا تلقین فرمائے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم اللہم اسألک بموجبات رحمتک وعزائم مغفرتک. تو یہ دعا جو ہے نا، یہ پوری دعا انسان پڑھے. تو لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا مانگنے کا ایک سلیقہ ہے. وہ سلیقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ دعا مانگے. تو عام طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. کیونکہ ویسے بھی انسان جب کسی حاکم کے پاس جاتا ہے، کسی بڑے کے پاس جاتا ہے، تو ایک اکرام کرتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے، اس کے لیے اس کی تعریف کرتا ہے، تو پھر وہ نوازتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہیں، اور ہمارے لیے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت حمد و شکر بیان کرنا، تاکہ یہ احساس نہ ہو کہ ہم خدا نہ خواستہ کوئی ناشکری کر رہے ہیں، کوئی ہم ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں تو ناشکری، ہمیں شکر ہمیں پھر بھی ہے، لیکن یا اللہ ہم مجبور ہیں، پریشان ہیں. تو اس نیت سے آدمی شکر بھی کرے، اور ساتھ ساتھ درود بھی پڑھے. کیونکہ جب درود پڑھتا ہے تو درود تو کبھی رد نہیں ہوتا. تو جب درود رد نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ دعا بھی رد نہیں ہوگی. اور دوسرے یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کو جب کوئی ہدیہ دیا جاتا تھا تو اس کے جواب میں آپ ہدیہ دیتے. تو جب آپ درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ، اور ہم درود پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا مانگیں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک طریقے سے ایک دعا ہمیں مل جائے گی. تو یہ وجوہات ہیں، یہ طریقہ کار ہیں جو بزرگوں نے لکھے ہیں کہ ہمیں دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر حالت میں، ہر وقت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جو بھی حاجت پیش آئے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے. اگر ہم یہ جو چلتے پھرتے اپنے مانگنے کی دعا عادت ڈال لیں کہ جو کام کریں ہم دعا مانگ کے کریں. ہمارے بزرگوں نے بتایا، اور ہمارے تایا حضرت مفتی رفیع اسماعیلی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے مجھے، جب میں جمعہ پڑھانا شروع کیا تھا کافی عرصے پہلے، تو دوسری جگہ مسجد میں پڑھاتا تھا، تو مجھے فرمایا کہ جانے سے پہلے جو ہے 40 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر پڑھ لیا کرو. اور جب اس پہ بیٹھو تو یہ تو والد صاحب کے خطبات میں بھی ہے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ، حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرما. تو ہر چیز کے لیے جو بھی انسان کو مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے. الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے. اور الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. دعا از خود ایک عبادت ہے. تو آدمی اگر دعا مانگتا رہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مستقل مناجات کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مستقل عبادت کر رہا ہے. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہوتے ہیں. ہم کسی انسان کے پاس جائیں، 1 مرتبہ مانگے، 2 مرتبہ مانگے، 3 مرتبہ مانگے، 4تھی مرتبہ تو بھگا دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ جتنا مانگو اتنا ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اور حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بھی یہ مت سوچو کہ دعا رد ہو جائے گی. دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. اصل تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا آخر میں کیا ہونے والا ہے. تو اگر وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو اس کو وہ عطا نہیں ہوتی. لیکن عطا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی دعا رد ہو گئی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجر اور اس کے لیے ثواب اس کے لیے آخرت میں رکھ دیتے ہیں.
چنانچہ جب مومن بندہ جب وہاں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا تو اتنا اجر ثواب رکھا ہوا ہے اتنی چیزیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو اتنا کام نہیں کیا تھا، تو یہ کس وجہ سے؟ تو بتایا جائے گا کہ بھائی تم فلاں وقت میں دعا مانگی تھی، تمہاری وہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے تمہیں یہ اجر اتنا دیا گیا ہے۔ تو کہے گا، وہ سوچے گا کہ کاش کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یہ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے انسان کی، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ دعا کرنے کے دوہرے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو دعا تو دعا ہے، اور دعا کی وجہ سے اس کو اس چیز سے، جس چیز سے وہ پناہ مانگ رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بیماری ہے، کوئی فقر و فاقہ ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی بے روزگاری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دور ہوتی ہے۔ دوسرے، دعا کا ثواب الگ۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مشیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا، یہاں تک کہ جو بھی روزی ملتی ہے، جو بھی رزق ملتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے رزق عطا فرمایا وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ تم لوگوں کو دو اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے۔ تو وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمایا اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو۔ تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو ہم نے اپنے ہاتھ سے کمایا، آج کل وہ انگریزی میں ایک مقولہ، یہ ہر دفعہ ہر وقت ہر آدمی کہتا ہے کہ پیسے بنا رہا ہوں یا میکنگ منی، وہ سمجھتا ہے کہ جیسے انسان خود پیسے بناتا ہے اور خود ہی وہ کماتا ہے۔ یہ بالکل انتہائی مادیت پرستانہ سوچ ہے، اور یہ الفاظ کہنے بھی نہیں چاہیے انسان کو، کیونکہ انسان پیسہ نہیں بنا سکتا۔ یہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمارا کام تو صرف کوشش کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی مثال دے کے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا کہ دیکھو، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کبھی تم نے غور کیا کہ جو تم کاشتکاری کرتے ہو، کیا تم کاشتکاری کرتے ہو، تم اگاتے ہو، یا ہم ہیں اس کو اگانے والے؟ مقصد یہ ہے کہ تمہارا کام تو صرف یہ ہے کہ ایک بیج بالکل بیکار جو کہ مردہ بیج ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیا، اور زیادہ پانی دے دیا، اس پہ کھاد ڈال دی، لیکن اس بیج کو کے اندر جان ڈالنا، اس کے اندر اس کو بڑا کرنا، اس کو پودا بنانا، پودے سے درخت، درخت سے پھول، اس سے پھل وغیرہ دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یعنی یہ ایک مثال ہے، یہ صرف کھیتیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر چیز کے لیے ہے۔ کتنی مرتبہ انسان تھوڑی محنت کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بہت عطا فرما دیتا ہے، اور کتنی مرتبہ انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو لہذا ہمیں دو تین چیزوں پر اپنے آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو بھی انسان کو تنگی ہو یا پریشانی ہو، جو حالات کی خرابی ہو، اس کا رونے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور صبر کریں۔ یہ جو بھی پریشانیاں ہیں، یہ اگر آپ غور کریں تو قرون اولیٰ سے چل رہی ہیں مستقل، کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ کبھی کچھ پریشانی، کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی کچھ۔ ہر حالت میں آپ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کو آزماتے رہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، تو اللہ تعالیٰ آزماتے رہیں گے ہم کو۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ جزا فضا کرتا ہے یا کون صبر کرتا ہے، اور کون اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرتا ہے اس حالت کے اندر، اور کون اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتا ہے ایسی حالت کے اندر۔ تو یہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ سب چیزیں تو چلتی رہیں گی۔ یہ تو ہم یہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے تو جنت ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ تو چلتا رہے گا۔ لہذا اب کیا ہے، ایک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مجبور اور پریشان ہو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے اور صبر کر لے اور دعا کر لے، بس اپنی زندگی کو اسی پر آدمی اگر لگا دے اور تمام چیزیں
بلا وجہ تبصرے کرنا ان باتوں پر اور ان پہ لگے رہنا، یہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کے مرادف ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ مسلمان کی اچھائی بھی صحیح ہے، اسلام کی اچھائی اس کی ہے کہ انسان غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بمعروف او صدقہ، کہ لوگ جو سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی کوئی امر بالمعروف کی بات کرے یا صدقے کی بات کرے یا اصلاح کی بات کرے۔ تو ہم جو بعض اوقات ایک خبر سے سنے بغیر اور اس کی تصدیق کیے بغیر آگے دوسروں کو فارورڈ کر دیتے ہیں، دوسروں کو پھیلا دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی سنے آگے بڑھا دے۔ تو ہم ان چیزوں میں پڑے ہی نہ، اپنے آپ کو بس جو بھی حالات سامنے آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے صبر کریں، تو بڑی اس میں ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف فرمائی ہے مومن کی کہ عجب للمومن، کہ مومن کی بڑی عجیب تعجب کی بات ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی خوشی کی بات پیش آتی ہے تو وہ بھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرتا ہے، شکر کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس نہ حلم ہے نہ عقل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو اپنی طرف سے حلم اور عطا فرماتے ہیں۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کو اس بات، جو انسان صبر کر کے رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا رہتا ہے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے اپنا لو لگا کے رکھتا ہے، چاہے تکلیف ہو چاہے پریشانی ہو، اور پھر شکر کی طرف دھیان دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کی شکر والی چیزیں بڑھا دیتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم اپنی پازیٹیو سوچیں، اپنے ان چیزوں کی طرف دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر ہر لمحے احسانات فرمائے، ہماری جانوں پر، ہمارے مال پر، ہمارے رہنے پر، اللہ تعالیٰ نے جو اولاد کی شکل میں، دنیا میں بہت ساری چیزوں میں، تو کتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ساری نعمتوں کا دن بھر شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے، تو شکر زیادہ ادا کریں۔ تو یہی ہے کہ الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر، ایمان کے دو حصے ہیں، صبر آدھا صبر آدھا شکر۔ اس پہ اگر ہم عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب لوگوں کے لیے تمام پریشانیوں کا یہ بہترین علاج ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔